بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے کل کی نشست میں ہم نے 10 نکاتی ایجنڈا، جس کا سادہ عنوان یہ ہے کہ انقلاب کے بعد کروڑوں غریبوں کو کیا ملے گا، اور اس حوالے سے جو 10 نکاتی ایجنڈا میں ہماری کمٹمنٹ ہے اس کے بات شروع کی تھی گفتگو کے اینڈ پر۔ اس کا تعلق، اس وسائل کی گفتگو کا تعلق بھی پاکستان کی موجودہ شکل اور انقلاب کے بعد کی شکل دونوں کے ساتھ۔ میں نے 2 چیزیں پن پوائنٹ کی تھیں۔ ایک یہ کہ کرپشن کی بات کی تھی۔ ایڈمرل فصیح بخاری نے روزانہ کی 8 ارب روپے کی کرپشن کا بیان کیا تھا۔ 8 ارب روپے کی روزانہ کی کرپشن۔ بعض اوقات لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فگرز میں ایگزیجریشن ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے تحقیق کر کے 8 کی بجائے 5 ارب روپے یومیہ کی کرپشن کو مینشن کیا تھا، اور ماہانہ 150 ارب روپے کی کرپشن بنتی ہے، جس کو پھر ری کیلکولیٹ کر کے چھوٹی سطح پہ، کم سطح پہ لا کے میں نے کہا کہ اگر ہم اس کو 150 ارب کی بجائے 100 ارب روپے ماہانہ بھی سمجھ لیں، اور پھر آگے اس پہ میں نے کہا کہ اس کو 25% اگر روکیں گے، کنٹرول کر لیں گے، تو 25 ارب روپے ماہانہ کی بچت ہوگی، اور اگر مزید 50% کنٹرول کر لیں گے تو 50 ارب روپے ماہانہ کی بچت ہوگی، اور یہ بڑھتے بڑھتے آگے جا سکتی ہے۔ یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے کرپشن کے روکنے سے، کہ ماہانہ 50 ارب روپے، اور اس کو اینول کر لیں، اسی 50% کرپشن کو روکنے پر بھی، ابھی 100% کو میں کیلکولیٹ نہیں کر رہا، تو یہ 12 مہینوں کا کیا بن جاتا ہے 50 ارب ماہانہ سے؟ تو میں نے بیان کیا تھا کہ 600 ارب روپے سالانہ انکم جنریٹ ہوتی ہے صرف کرپشن کو 50% روکنے سے۔ اب یہ کرپشن کس طرح ہوتی؟ چھوٹی سطح کی کرپشن کا میں ابھی ذکر نہیں کر رہا، میں صرف حکمرانوں کے جو میجر پروجیکٹس ہیں ان کے 2-4 نمونے دیتا ہوں۔ میرا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے افرادی وسائل کے اعتبار سے بھی، مالی وسائل کے اعتبار سے بھی، زرعی وسائل کے اعتبار سے بھی، صنعتی وسائل کے اعتبار سے بھی، اور معدنی وسائل کے اعتبار سے بھی اتنا زرخیز اور اتنا عظیم ملک بنایا ہے کہ پاکستان کے عوام کی ضروریات کے لیے پاکستان کے اندرونی وسائل الحمدللہ مور دین انف، ضرورت کو کافی ہیں، اس سے بھی زائد ہیں۔ اس کی کئی مدات ہیں کہ جہاں سے یہ ریسورسز جنریٹ ہوں گے۔ میں نے اس کو کرپشن کے کنٹرول کرنے سے شروع کیا۔ اب آپ کو میں جو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفرنسز کے ساتھ چند ایک نمونے دیتا ہوں۔ 22 جولائی 2013 اس وقت موجودہ حکمران اقتدار پر آ چکے تھے۔ 22 جولائی 2013 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ پاس کی، اور کیس بھی تھا خواجہ محمد آصف
ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور پٹیشن نمبر ہے 30/2013، یہ پٹیشن کا نمبر ہے۔ اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ باقاعدہ پہ نوٹیفائی ہوئی گورنمنٹ آف پاکستان کے کیبنٹ سیکریٹریٹ سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی نوٹیفائی ہوئی، اور یہ سرکاری نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا موجودہ حکومت کے کیبنٹ ڈویژن سے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ججمنٹ یہ پاس کی سپریم کورٹ نے، اس نے 58 بڑے سطح کے قومی اداروں کی فہرست دی۔ یہ پبلک سیکٹر کی بڑی آرگنائزیشنز ہیں۔ سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں یہ فہرست دی، یہ پورا کا پورا اسکیجول دیا، اور 58، اگر میں نے غلطی سے 18 نہیں کہا تو 58 تمام بڑی سطح کے قومی اداروں کی فہرست دی، پورے نام دیے ڈپارٹمنٹ وائز، اور کہا کہ ان 58 قومی اداروں کے سربراہوں کی تقرری وزیر اعظم نہیں کر سکے گا، نہ وزراء کریں گے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دے دیا، باقاعدہ جو کمیشن ٹرانسپیرنسی کو، شفافیت کو اور فیئرنیس کو اور میرٹس کو اور اوپننیس کو اور پروفیشنل کوالٹی کو اور پولیٹیکل نیوٹریلٹی کو، ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے ان تمام باڈیز، آرگنائزیشنز اور اداروں کے سربراہان کو چناؤ کرے گا اوپن طریقے سے، جیسے ٹینڈر آپ کال کرتے ہیں، اوپن طریقے سے اپلیکیشنز ہوں گی، لوگ اپلائی کریں گے، اور اوپن طریقے سے میرٹس پر کمپٹیشن ہوگا، فیئر پروسیس میں دیانتدار اور شفاف طریقے سے ہوگا، اور اوپن طریقہ ہوگا، مخفی نہیں ہوگا، اور ٹرانسپیرنٹ انداز ہوگا۔ اس میں اپوائنٹ کرنے کے لیے جن جن افسران کو لائیں گے وہ ان کی پروفیشنل کوالٹی کو انشور کریں گے، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ انشور کریں گے کہ تقرری سیاسی بنیادوں پر نہ ہو، پولیٹیکل نیوٹریلٹی ہو مکمل طور پر، تاکہ یہ قومی ادارے ہیں جن کے انڈر آپ سمجھ لیں 60-70% پورے ملک کی دولت آتی ہے، ان سے وسائل جنریٹ ہوتے ہیں، وسائل خرچ ہوتے ہیں، اور یہ ان وسائل کو، قومی دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، انکم جنریٹ ہوتی ہے، پھر خرچ ہوتا ہے۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ سیاسی حکمرانوں کے اثر رسوخ سے تقرریاں نہ ہوں۔ پہلے یہ ہو رہا تھا، جو حکومت آتی ان تمام اداروں پر سب سے پہلے اپنی مرضی کے سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے اپنے بندوں کا تقرر کرتی، تاکہ ان کے ذریعے پھر لوٹ مار کا بازار گرم ہو جائے۔ یہ صرف اس سطح کی کرپشن ہے جس میں پرائم منسٹر اور صوبے کا معاملہ ہو تو چیف منسٹر، مگر یہ چونکہ قومی ادارے ہیں صرف پرائم منسٹر کا آفس اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے کیبنٹ وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی، اور اس ججمنٹ کے ساتھ انہوں نے آفیسرز دے دیے کہ فلاں فلاں چیئرمین ہوں گے، ممبر ہوں گے، اتنے اس کے ایکس آفیشو لوگ ممبر ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ پورا کا پورا کمیشن اپوائنٹمنٹ کا تشکیل ہوگا، وہ بھی دے دیا سارا، اور اس کے بعد اس کا فنکشنز بھی دے دیا، اور اس کے تمام طریقہ کار دے کر آخر پہ پوری فہرست دے دی۔ اور اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر پر اسی حکومت کے کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی، آرڈر تھا کہ یہ اناؤنس کر دیں۔ اب یہ 58 محکمے ہیں، سارے بڑے چوٹی کے قومی ادارے پورے ملک کے،
اب وزیر اعظم صاحب نے، موجودہ وزیر اعظم صاحب نے اقتدار پہ آ کر سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہلے آرڈر سے 58 قومی اداروں میں سے 35 اداروں کی سربراہوں کی بھرتی کا اختیار سپریم کورٹ کے مقرر کردہ کمیشن سے خارج کر دیا، اور وہ اختیار اپنے ہاتھ میں اور اپنے وزیروں کے ہاتھ میں دے دی۔ اب کہاں گئی سپریم کورٹ؟ کہاں گیا توہین عدالت؟ کہاں گئی شفافیت؟ کہاں گیا آئین اور قانون اور ملک میں جمہوریت کی بات کرنے والے اور آئین اور عدلیہ کے احترام کی بات کرنے والے؟ یہ کسی پرانے دور کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں تھا، یہ انہی کے پسندیدہ چیف جسٹس کا فیصلہ تھا، اور کیس بھی پیپلز پارٹی کے خلاف گئے تھے یہ ان کے وزیر خواجہ محمد آصف صاحب، فیڈریشن کے خلاف۔ خود ان کی پیٹیشن پر ججمنٹ آئی اور ان کے دور اقتدار میں نوٹیفائی ہوا، اور ان کی اپنی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہاں تک سپریم کورٹ کے آرڈر کی تعمیل ہو گئی۔ جب عمل درآمد کا وقت آیا تو نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنے جوتوں کے نیچے روند کے رکھ دیا۔ توہین عدالت کی گئی، بلکہ تذلیل عدالت کی گئی، اور 35 بڑے اداروں کے سربراہوں کی بھرتی کا اختیار اپنے پاس لے لیا۔ یہ کرپشن کی ایک صورت ہے، اور یہ سب کیوں کیا؟ اب اس میں وہ سارے شرائط گئے، نہ سیاسی غیر جانبداریت رہی، نہ شفافیت رہی، نہ کسی قسم کا میرٹ رہا، نہ ٹرانسپیرنسی رہی، نہ فیئرنیس رہا، نہ اوپننیس رہی۔ ایک صورت یہ وہ کرپشن کا راستہ ہے جب آپ اپنے افراد مقرر کر دیں گے، سیاسی، اپنے خاندان کے، اپنی پارٹی کے لوگ، اپنے اثر رسوخ کے لوگ، اس کے بعد پھر وہ آپ کا نوکر ہے۔ آپ جس ادارے سے جتنی کرپشن کرنا چاہیں وہ ریکارڈ آپ کی مرضی کے مطابق ٹیمپر کر کے مینٹین کرتے چلے جائیں گے، اور ملک اور قوم کا خزانہ آپ لوٹتے چلے جائیں گے۔ ریکارڈ قانون کے مطابق، وہ جو اوپر افسر مقرر کیا وہ قانون کے مطابق ریکارڈ درست بناتا چلا جائے گا، اور قوم کا پیسہ ان کی جیبوں میں چلا جائے گا۔ اب اس میں سے ایک مثال میں آگے پریکٹیکلی دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ایک بنا۔ اب میں اس کا ایک عملی آگے نمونہ دے رہا ہوں۔ پوری دنیا کے ملکوں میں پرائیویٹائزیشن کمیشن بنے ہیں، میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا اس وقت۔ ادارے نجکاری کا عمل برطانیہ میں ہوا ہے، انڈیا میں ہوا ہے، جرمنی میں ہوا ہے، آسٹریلیا میں ہوا ہے، کینیڈا میں ہوا ہے، دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہوا ہے، پچھلی صدی سے جاری ہے۔ مگر ان کے ہاں نجکاری کے جو کمیشن بنے ہیں وہ ان اصولوں پر بنے ہیں جن کا ذکر پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں تھا، غیر سیاسی بنیادوں پر، اور ٹاپ کی اعلیٰ حکومتی اور اپوزیشن کی بڑی بڑی قدآور شخصیتیں ان کو مانیٹر کرتی تھی۔ غیر سیاسی بنیاد پر نجکاری ہوتی تھی، اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی، تاکہ اسٹیٹ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور اس نجکاری کا مزید نفع جو ہے عوام کو جائے۔ اب انہوں نے نجکاری کمیشن بنایا، اور اس نجکاری کمیشن کا چیئرمین جو سربراہ، یعنی پہلے تو یہ کہہ لیں کہ 6-7 افراد پہ مشتمل کمیشن بنایا نجکاری کا، اور سارے افراد مسلم لیگ نون کے ممبرز ہیں۔ یہ اپنی کسی خاندانی جائیداد کی نجکاری نہیں کر رہے، ریاست پاکستان کی نجکاری کر رہے ہیں، اس کے بڑے بڑے اداروں کی۔ تو سارے کے سارے افراد وہ انہوں نے پی ایم ایل این کے ایک فاروق خان لگائے ممبر نجکاری کمیشن کے، وہ پی ایم ایل این کا لیڈنگ فائنانسر ہے،
ان کی پارٹی کا اور میکسیمم فائنانسز مہیا کرنے والا آدمی ان کی پارٹی کا. ان کی اپنی شوگر مل ہے, بیوریج انڈسٹریز ہیں, اور پی ایم ایل نون کا بینیفیشری ہے. ایک ممبر وہ بن گیا. ایک ممبر انہوں نے چودھری عارف سعید صاحب کو بنایا, جن کی گجرات میں سروسز انڈسٹری ہے. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ بھی تعلق ہے, وہ دونوں جگہ تعلق ہے, مگر انہیں خوش کرنے کے لیے بنایا. اور وہ نواز شریف کے ذاتی دوست ہیں, زرداری صاحب کے بھی اور نواز شریف صاحب کے ذاتی دوست. ایک ان کو لگا دیا. پھر تیسرا انہوں نے ظفر اقبال سبحانی کو لگایا, ہب پاور کمپنی سے اٹھا کے. وہ ان کے ذاتی خدمت گزار ہیں. چوتھا ممبر ارسلان خان ہوتی کو لگایا. وہ بھی پی ایم ایل این نون کے پارٹی کے ممبر اور ان کی مینیفیسٹو منشور کی کمیٹی بنانے والے آدمی. اس کمیٹی کے ممبر ہیں خیبر پختونخوا سے. اور وہ پی کے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی مردان 2 صوبائی اسمبلی نمبر 24 کے پروونشل اسمبلی کے پی ایم ایل نون کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے. سطح دیکھ لیں, ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر ان کی جماعت کے. اس کو پاکستان کے قومی اداروں کی نجکاری کا ایک ممبر اس کو بنا دیا. پھر اس کے بعد نصیر الدین احمد ان کو لگایا. وہ نواز شریف صاحب کے ذاتی دوست ہیں, پرسنل. یہ سارے افراد ذاتی دوست اور پی ایم ایل نون کے ممبرز لگا کر, اور ان کے اوپر جو چیئرمین لگائے وہ محمد زبیر ہیں. اور ان کا پوری زندگی کا کسی ادارے کی نجکاری سے ایک دن کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے, ایک دن کا بھی. وہ ساری لائف ان کی 1981 سے 1986 تک, اور پھر اس کے بعد سے لے کے 2013 تک پوری لائف 26 سال ان کی سروس جو ہے 1986 سے 2007 پھر آگے 13 تک. وہ آئی ٹی کمپنی, امریکہ کی آئی ٹی کمپنی ہے آئی بی ایم, اس کے اندر ان کی پوری لائف کی ملازمت ہے. ایک ہی کمپنی میں گزاری پورے 26 سال. آئی بی ایم کمپیوٹرز کی, آئی ٹی کی, اس پوری زندگی ایک ہی کمپنی میں ملازمت کی ہے. فائنانس سے ریلیٹڈ جاب ہے, جیسے فائنانس کے جابز ہوتے ہیں. اس جاب کے آدمی کو اٹھا کر, چونکہ ذاتی تعلق ہے, اور وہ ان کے مسلم لیگ نون کے آدمی, مسلم لیگ نون کے آدمی, اس کو پرائیویٹائزیشن جو کمیشن ہے نجکاری کا, اس کا چیئرمین بنا دیا. اور اب یہ وہی چیئرمین اسی نجکاری کمیشن کے وہ صاحب بنے. جب بلوچستان کا وقت آیا تو اسی نجکاری کے عمل کے لیے وہاں ارسلان افتخار کو ڈپٹی چیئرمین بنایا. 20 کروڑ عوام میں ریکوڈک, یہ اخبارات آپ کے سامنے ہیں, اور ریکوڈک پہ ان کی نظر تھی. میں اس کا ذکر آپ کو میں شاید کل کی گفتگو میں کروں گا, ڈیٹیل مانگتا ہے اس کے پاس. میری اس کے اوپر ایک بڑی ریسرچ ہے, میں سرسری بات نہیں کرنا چاہتا, چونکہ اس کا تعلق انقلاب کے بعد کے پاکستان کی خوشحالی سے بھی ہے, کہ پاکستان معدنی ذرائع اور وسائل سے کس طرح خوشحال ہوگا, اور کس طرح غریب عوام کی قسمت بدلنے میں ریکوڈک اور بلوچستان کے معدنی وسائل کس طرح کردار ادا کریں گے, اور یہ ان معدنی وسائل کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کو میں ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ لوں گا, شاید کل ہی لے لوں. تو ان اداروں میں جہاں یہاں یہ ارسلان افتخار صاحب کو انہوں نے, جو بعد میں اعتراض ہوا, تنقید ہوئی, تو ریزائن کر گئے.
ان کو وہاں کا ڈپٹی چیئرمین لگایا، اور ظلم کی حد دیکھیے، یہ میں کل اس پر گفتگو کروں گا کہ وہ ڈپٹی چیئرمین بنتے ہی جو پہلا بیان دیا انہوں نے وہ کہا کہ اوپن گلوبل ٹینڈر فار ریکوڈک، سیدھا ہاتھ ریکوڈک پہ لگایا. اور ریکوڈک جو ہے یہ وہ کان ہے جس میں 1,00,000 ارب روپے کا سونا ہے. 1,00,000 ارب، 1 ٹریلین ڈالرز کا سونا پڑا ہے. وہ کان ہے. انہوں نے اسٹیٹ اوے آتے ہی کہا کہ ریکوڈک کے لیے بین الاقوامی سطح پر کھلا ٹینڈر جاری کریں گے اور زیادہ بولی دینے والے کو ٹھیکہ دیں گے. سیاستدانوں کے الزامات پر ہنسی آتی ہے. پورے پاکستان میں 1,00,000 ارب روپے کی مالیت کا سونا یہاں سے تو آغاز ہو رہا تھا. اس کان کا رکھوالا اور اس کو نچکاری کروانے والا اور اس کو بیچنے والا شخص پاکستان کے کروڑوں لاکھوں ماہرین میں ارسلان افتخار سے بہتر شخص کوئی نہیں ملا انہوں نے، جس کا 1 ٹکے کا ایکسپیرینس نہیں ہے اس فیلڈ کا، 1 ٹکے کا نہیں ہے. کیوں لگایا؟ وہ افتخار محمد چودھری کا بیٹا ہے جس نے ان کو وزیر اعظم بنوایا ہے 11 مئی 2013 کے انتخابات کے دھاندلے سے. یہ اس کا صلہ دے رہے ہیں. اور پھر یہ ساری کہانی اس شخص کو لگانے کا مقصد صرف صلہ دینا نہیں، چونکہ بچہ ہے، بغل بچہ ہے. اس سے مقاصد حاصل کیا کرنے ہیں وہ میں داستان کل سناؤں گا کہ ریکوڈک کے پیچھے کیا کچھ یہ کر چکے ہیں، اور سٹیٹ اوے اس کو لگاتے ہی کیوں بیچنا چاہتے ہیں اس انقلاب سے پہلے کہ خدا جانے ہم رہیں یا نہ رہیں. اس وقت گنگا بہ رہی ہے، ہاتھ رنگ لیں، کم سے کم اس کان کو بیچ کر اتنا مال کما لیں کہ ہماری نسلوں کو کافی ہوگا. مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو، اور یہ چینل دنیا بھر میں جاتے ہیں، بین الاقوامی کمپنیز کو بھی، وہ تمام ٹینڈر، وہ تمام پرائیویٹائزیشنز، وہ تمام ایگریمنٹس جو کرپشن پر بیسڈ ہوں گے، جو فیئرنس، میرٹ، ٹرانسپیرنسی اور پولیٹیکل نیوٹرلٹی پر بیس نہیں ہوں گے، وہ سارے کے سارے ٹینڈر اور فیصلے منسوخ کر دیے جائیں گے. جو بھی اس طرف قدم بڑھائے سوچ سمجھ کے بڑھائے. ہم پہلے کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں اور سارا نچکاری کا عمل کرپشن کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے طویل مدت سے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو ان کی غربت کا مذاق اڑایا ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی کھائی ہے، اور غریب کو جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے. اور جو وسائل اللہ نے پاکستان کی زمین میں رکھے ہیں اور جن کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کو روشن کیا جا سکتا ہے اور کروڑوں غریبوں کی زندگی کو خوشحال کیا جا سکتا ہے، یہ وہ وسائل بھی لوٹ کر پورے ملک کو کنگال کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں آنر نہیں کریں گے، کینسل کر دیا جائے گا، عوام مسترد کر دیں گے. یہ کس طرح کرپشن کس پیمانے پر ہوتی ہے. اگر کرپشن کو میں نے تو آپ کو 25 to 50% کہا نا، اور یہ ریکوڈک صرف میں کل بیان کروں گا، یہ صرف ایک چیز، اس کے ساتھ پھر سینڈک ہے اور جگہیں بھی ہیں، میں ڈیٹیل اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. صرف یہ جو معدنی وسائل ہیں پاکستان کے سارے اقتصادی اور معاشی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے صرف بلوچستان کے معدنی وسائل کافی ہیں. اگر ایماندار کی عادت آ جائے. یہ جھوٹ ہے جب غریبوں سے کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بہت پیسہ ہے. یہ تو قرضے لے کر بھی کھا جاتے ہیں، تو ملک کے اپنے وسائل کا عالم کیا ہوگا. اب آپ اس کو دیکھیے، جو میں نے کہا کہ قرضے لے کے کھا جاتے ہیں، ذرا اس کا تھوڑا ایک نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر میں اگلے سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں.
آپ اندازہ کر لیں کتنی حیرت کی بات ہے، اس قوم کو کیا خبر کہ ان کے ساتھ یہ ظالم، یہ خونخوار، یہ دہشت گرد، یہ درندے کیا کر رہے ہیں اس ملک کے 18 کروڑ غریب عوام کے ساتھ۔ اس ملک کو فقیر اور بھکاری بنا رکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ پچھلے 28 سال میں 1985 سے لے کر 2013 تک کرپشن کی نئی داستان، 1985 سے لے کر، یہ جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ سے شروع کر رہا ہوں، 1985 سے 2013 زرداری صاحب کے پیریڈ کے ختم ہونے تک، پورے 28 سال میں پاکستان نے کل قرضہ جو پوری دنیا کے ڈونر سے لیا، کل قرضہ جو آئی ایم ایف سے بھی لیا، ورلڈ بینک سے بھی لیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لیا، فرانس کلب وغیرہ سے بھی لیا، اور پوری دنیا کے جتنے بھی مختلف ڈونرز ہیں اس میں چائنا سے بھی لیا، اس میں یورو بونڈز کی شکل میں بھی لیا، تمام قرضے پوری دنیا سے 28 سال میں جو لیے گئے انکلوڈنگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، وہ 59 ارب 59.240، یعنی آپ موٹی فگر کر لیں 60 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا 28 سالوں میں۔ اس کو کبھی نہ بھولیے، عوام کو چاہیے کہ یاد رکھیں، انہیں پتہ چلے کہ انقلاب کے لیے اس قوم کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے، انقلاب کی ضرورت کیا ہے۔ اگر یہ لوگ رہ گئے 2-4 سال تو پاکستان کی اینٹیں بھی بیچ کر کھا جائیں گے، اور غریبوں کی نسلیں گل سڑ جائیں گی، مر جائیں گی، اس پاکستان میں بچے گا کچھ نہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، 28 سال میں 1985 سے 2013 تک کل 60 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا۔ پاکستانی کرنسی میں یہ بن جاتا ہے، آپ اس کو کہیں گے 6000 ارب روپے۔ کتنا؟ 6000 ارب روپے، یہ 28 سال میں قرضہ لیا، اور یہ اقتدار میں آئے 2013 جولائی میں، اور 2014 کی مئی تک کا میرے پاس حساب ہے، صرف پہلے 9 مہینے کا، پھر سنیں، 28 سال میں 60 ارب ڈالر یعنی 6000 ارب روپے سے کم قرضہ لیا گیا۔ انہوں نے پہلے 9 مہینوں میں 52 ارب ڈالر 5.5 ہزار ارب روپے، یعنی آلموسٹ ایکول ہو گیا۔ اب 3 مہینے اور ہو گیا نا، 4 مہینے، میں تو مئی تک کیلکولیٹ کیا تھا۔ 6000 ارب روپے پاکستان نے 28 سالوں میں قرضہ لیا تھا پوری دنیا سے، انہوں نے 1 سال میں تقریباً وہی 6000 ارب روپے پوری دنیا سے 1 سال میں قرضہ لے لیا۔ اس میں وہ قرضہ شامل ہے جو یہ لے بھی چکے ہیں، اور وہ ہے جن کے سائن ایگریمنٹ کے ہو گئے ہیں، پارٹلی مل گیا ہے، اور پارٹلی اگلے 2-3 سالوں میں یہ وصول کریں گے، ایگریمنٹ ہو گئے، شرائط طے ہو گئیں۔ 28 سال کے برابر جو قرضہ پاکستان پہ چڑھا تھا، اتنا ہی قرضہ انہوں نے صرف 1 سال میں اور لیا۔ وہ کہاں گیا؟ اس قرضے سے میں پوچھتا ہوں 18 کروڑ عوام کو کیا خوشحالی ملی؟ اس قرضے سے پاکستان کے غریب کے بچے کو کیا ملا؟ اس قرضے سے پاکستان کے ہسپتالوں کو کیا ملا؟ وہاں پہلے بھی علاج کا کوئی ساز و سامان، آپریشن کی مشینری اور دوائی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ غریب کا بچہ پہلے بھی تعلیم سے محروم تھا، آج بھی محروم ہے۔
6,000 ارب روپے ایک سال میں قرضہ لیا تو کہاں گیا؟ عوام کو تو نہیں کچھ ملا. اور اس میں یہ وہ نہیں شامل جو میٹرو بس بن رہے ہیں, جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں, وہ تو اور چیز ہے, وہ تو الگ دھندے ہیں, وہ تو الگ بزنس ہیں, اس میں ان کی پارٹنرشپس ہیں, اس میں ان کے کمیشن ہیں, کک بیکس ہیں, وہ الگ کاروبار ہیں بین الاقوامی. باہر جا کر فرمیں کھول کر ان بڑی فرموں کے ساتھ یہ شراکت داری اور پارٹنرشپ بناتے ہیں, اور پھر ٹینڈر کھول کے ان کو یہاں میٹرو بس, جنگلہ بس اور بڑے بڑے ان کے نام پر بزنس دیتے ہیں, پروجیکٹ دیتے ہیں. اس پروجیکٹ کے اندر لوہا بھی ان کا لگتا ہے, سریا بھی ان کا لگتا ہے, اور اس کی ساری قیمت کے حصے دار بھی یہ خود ہوتے ہیں. میں نے لفظ بولا تھا کہ زرداری صاحب 100 بار پیدا ہو جائیں تو شریف برادران کی کرپشن کی الف بے کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ عالم ہے اس وقت ان کے قرضے کا, اور 7,500 ارب روپے یہ وہ قرضہ ہے جو ڈومیسٹک لونز ہیں اس وقت تک لے چکے ہیں, اور اب بڑھ کر وہ 12,000 ارب روپے ہو چکا ہے. یہ مئی تک تھا. اب آج کی رپورٹ آپ جنگ کے اندر پڑھ لیں, یہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے خود بیان کیا ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین نے خود بیان کیا ہے کہ 12,000 ارب روپے ڈومیسٹک پاکستان کے اندر بینکوں کا قرضہ حکومت لے چکی ہے. یہ قرضہ ادا کس نے کرنا ہے؟ نسلیں گروی رکھ دی ہیں, اور یہ قرضے سب ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. اس سے 18 کروڑ عوام کو کچھ نہیں مل رہا. اس لیے میں کہتا ہوں 18 کروڑ عوام کو خدا کے لیے اٹھو. یہ تمہاری نسلوں کو بیچ کے کھا رہے ہیں, پاکستان کی ریاست کا مستقبل بیچ کے کھا رہے ہیں, پاکستان کے کل وسائل اور ذرائع بیچ کے کھا رہے ہیں. اگر یہ 1 سال 2 سال رہ گئے کچھ نہیں بچے گا پاکستان کا. یہ 100 سال تک اپنی نسلوں کو آباد کریں گے, یہ بادشاہ ہو جائیں گے, اور پاکستان کے کروڑوں غریب اپنے آپ کو ذبح کرنے پر مجبور ہوں گے. اس لیے انقلاب کے بغیر اس قوم کا مقدر کسی اور طریقے سے نہیں بدل سکتا. یہ میں نے آپ کو 2 چیزیں بیان کی, اور یہ جو قرضہ ہے صرف اس کو اتنا سن لیں, جو انہوں نے اتنا قرضہ لیا, یہ جو 6,000 ارب روپے کتنا بنتا ہے یہ بھی سن لیں. اگر 100 روپے کا ایک نوٹ بنا لیں, کتنا؟ 100 روپے کا, جو 1 سال میں قرضہ لیا انہوں نے, 100 روپے کا نوٹ ہو, اور اس کو جوڑ جوڑ کے رکھیں پوری زمین کے ارد گرد. پاکستان کی بات نہیں کر رہا, کیا کرۂ ارضی جو پلینٹ آف ارتھ ہے, پوری زمین کے اس کی گولائی میں ارد گرد 100 روپے کے نوٹ کو جوڑ جوڑ کے رکھیں تو 270 مرتبہ ارد گرد دائرے کی لائنیں بنتی ہیں. یہ ہے 6,000 ارب روپے اتنا بنتا ہے. 270 چکر بن جائیں گے نوٹوں کے. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور آخری بات اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہی قرضہ جو 1 سال میں لے چکے, اگر اس قرضے کو 100 روپے کا نوٹ رکھ لیں, $1 کو 100 روپے کے برابر سمجھ لیں, اور ایک ایک نوٹ کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح جیسے بنا کے رکھتے چلے جاتے ہیں, تو پائل کریں تو اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ وہ 7,582 کلومیٹر اونچا اس کا ڈھیر بن جائے گا. 7,582 کلومیٹر اس کا اونچا ڈھیر بن جائے گا. اتنا قرضہ لے کے کھا چکے ہیں. اب آپ میں سے کئی کمپیوٹر یوزرز ہوں گے, میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ فورن ڈیٹس کے اوپر چلے جائیں, کمپیوٹر پہ کلک کریں, گوگل پہ جائیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ کو یہ ساری کیلکولیشن جو بتا رہا ہوں یہ ساری انٹرنیٹ کمپیوٹر پہ پوری دنیا کو مل جائے گی. نوجوانوں کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں, نوجوان نسل کے شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں.
یہ وہ لوٹ مار ہے جس کو وہ کہتے ہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو. سسٹم چلنا چاہیے، چونکہ اس سسٹم کے اندر حرام خوری کرنے والے، جن کے منہ کو حرام لگا ہے، جن کو پیسہ ملتا ہے گھر بیٹھے، جن کی منتھلیاں لگی ہیں، وہ اس حرام خوری کو، اس کرپشن کو سسٹم اور جمہوریت کا نام دے کر 24 گھنٹے ٹی وی اخبارات میں بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ انقلاب دشمن عناصر، جان لیں چند دنوں اور چند ہفتوں کی بات ہے، جتنا پروپیگنڈا کر لیں. ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، فکر نہیں ہے. کسی بھی ایسے عمل سے انقلاب کو روکا نہیں جا سکتا. عوام کو شعور آ چکا ہے، ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ آج تک ان ظالموں نے کیا کیا ہے اور ان لٹیروں نے آج تک کیا کیا، آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سو حل انقلاب ہے. انقلاب کے بعد کا پاکستان ایسا نہیں ہوگا جو انہوں نے کر کے دکھا دیا. وہ ایک روشن پاکستان ہوگا جس میں یہ پیسہ سارا جو ان کی اور ان کی نسلوں کی جیب میں جاتا ہے اور پوری دنیا میں ان کی بزنس کی امپائر بنتی ہے، وہ پیسہ اس ملک کے غریبوں کی جھگیوں اور گھروں تک جائے گا، اور جھگیاں بدل کے مکان بن جائیں گے. ان غریبوں کے بچوں کی تعلیم پہ صرف ہوگا، ان کے علاج پہ صرف ہوگا، انہیں کاروبار ملے گا، انہیں عزت کی زندگی ملے گی، ان کی جان و مال کا تحفظ ملے گا، اور پھر پورا کا پورا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. باقی سبجیکٹ جو ہیں انشاءاللہ اسی حوالے سے اس کو کل لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.